نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 329 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں 7 ستون کون کون سے ہیں اور ان کے الگ الگ نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد نبوی میں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس اور منبر مبارک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے متبرک حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کئی ستون ہیں جو اپنی جگہ پر خیر و برکت کے مقامات ہیں، جن میں سے ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ یہ ستون محراب کے قریب ہے۔ یہاں وہ کھجور کا تنا دفن ہے جس پر ٹیک لگا کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا تو یہ ستون فراق کی وجہ سے رونے لگا تھا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے دلاسا دلانے پر خاموش ہوا۔ یہ وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ اسی جگہ پر جو ستون ہے اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ۔ یہ وہ ستون ہے جہاں صحابی رسول سیدنا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ایک قصور پر باندھ لیا تھا، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں کھولا گیا۔ تیسرے نمبر پر ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ وفود۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے وفود سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ حرس۔ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یہاں ہجرت کے ابتدائی سالوں میں پہرے داری کا نظم تھا۔ خاص طور پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ یہاں نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں کہ حفاظت کا وعدہ کر لیا گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، تو یہ پہرے داری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پانچویں نمبر پر ہے استوانہ جبرائیل علیہ السلام۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبر علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اور چھٹے نمبر پر ہے استوانہ سریر، جہاں پیغمبر علیہ السلام اعتکاف کے زمانے میں قیام فرماتے تھے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے استوانہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس جگہ کے بارے میں ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خاص طور پر مقبول جگہ ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں دعائیں اور توبہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس ستون کا نام استوانہ عائشہ رکھا گیا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں گے ریاض الجنہ میں تو ان ستونوں کے اوپر گول تحریر میں ہر ایک ستون کا نام لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ریاض الجنہ میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ان ستونوں کے پاس اگر موقع ملے تو اور زیادہ فضیلت اور خیر کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ جو شخص شرابی کو سلام کرے یا مصافحہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔
اور جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا یا ایک گھونٹ پانی پلایا یا کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں سانپ بچھو کاٹنے کے لیے مقرر کر دیں گے۔ تو یہ کوئی حدیث ہے یا کیا کسی کا مقولہ ہے؟ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بے شک شراب پینا اسلام میں حرام ہے اور اس کی سخت سزا بھی ہے اور آخرت میں سخت وعیدیں بھی ہیں، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن سائل نے جو سوال میں روایت کے نام پر بات لکھی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث یا روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ بظاہر یہ بے سند ہے اور ایسی باتوں کو حدیث کے نام پر نقل نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ برازیل میں 1 کروڑ عرب مرتد ہو گئے جنہوں نے وہاں ہجرت کی تھی، اور کئی نسلوں کے بعد آج ان کی نسل عیسائی بن گئی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کے متعلق کوئی تحقیق ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ ویکیپیڈیا میں یہ بات درج ہے کہ برازیل میں غلامی کے طور پر افریقی ممالک سے لاکھوں مسلمانوں کو منتقل کیا گیا تھا۔ کروڑ کی بات تو نہیں لکھی انہوں نے، 20-30 لاکھ کی بات لکھی ہے۔ اور عرب ممالک سے جو لوگ وہاں پہنچے ان میں زیادہ تر عیسائی لوگ تھے جو عرب کے علاقوں میں رہتے تھے۔ اور یہ بھی ہے اس رپورٹ میں کہ اس وقت برازیل میں مسلمانوں کی تعداد 35-40 ہزار کے قریب ہے۔ تو بہرحال جو بات بیان کی گئی ہے بظاہر وہ مبالغے پر مبنی ہے اور بلا تحقیق ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب صبح اپنے کچن میں گئے تو دیکھا کہ اوون میں ایک برتن میں تیل رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا چوہا مرا ہوا پڑا تھا، تو اس تیل کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ تیل ناپاک ہو گیا ہے، اسے استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا ناپاک کپڑے دھونے سے پیتل کے کنگن ناپاک ہو جاتے ہیں جو عورتیں پہنی ہوئی رہتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب کنگن پر ناپاک پانی لگے گا تو پیتل ہو یا کسی اور دھات کی ہو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، ان کو بھی پاک کرنا پڑے گا کیونکہ ناپاک پانی ان کو لگ گیا ہے۔ سوال ہے کیا پیتل کے کنگن پہن کر نماز ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ عورتوں کے لیے پیتل کے کڑے وغیرہ پہننا جائز ہے، لہذا اگر وہ اسے پہن کے نماز پڑھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بس انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے سونے چاندی کے علاوہ۔ سوال ہے کہ ایک شخص نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بروج کی آخری آیات پڑھے اور دوسری رکعت میں اس نے یوم یقوم الروح یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، لیکن آیت پوری کیے بغیر اس نے فوراً سورہ علم نشرہ کی طرف رجوع کر کے وہ پوری سورت پڑھ دی، تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سورت اس نے پوری پڑھ دی ہے اور کوئی ترک واجب نہیں پایا گیا۔ سوال ہے کہ ہم عمرہ کر کے حرم میں نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ اچانک ایک شخص نے آ کر ہمارے ہاتھ اور داڑھی میں عطر لگا دیا، تو ہم پر دم لازم ہے یا صدقے سے کام چل جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ آپ پر دم لازم ہو گیا، کیونکہ جنایت کے بارے میں حج اور عمرے میں یہ حکم ہے کہ چاہے اپنی مرضی سے لگاؤ یا کسی بھولے سے لگ جائے یا کسی دوسرے کے لگانے سے لگ جائے، ہر حالت میں جنایت لازم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا
اور عمرے کے سب ارکان طواف و سعی کیے، اور اس پورے عرصے میں پائجامے کے نیچے ایک نیکر پہنے رکھا۔ حلق کے بعد جب غسل کے لیے وہ جانے لگا تب یاد آیا کہ میں نے نیکر پہن رکھا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے کا وقت اسے لگا۔ تو اس صورت میں دم لازم ہے یا صدقہ؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ دم دے دے، کیونکہ اس نے پوری عبادت اسی جنایت کی حالت میں انجام دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ صرف 4 گھنٹے کا وقت ہوا ہے، پورا دن نہیں ہوا، اس لیے اگر موقع نہ ہو تو صدقے سے بھی کام چل سکتا ہے۔ باقی کوشش کرنی چاہیے کہ دم دے دیں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص دہلی سے احرام باندھ کر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں اسے کئی دن رہنا تھا، تو اس نے یہ سوچ کر کہ پورے دن احرام میں کیا رہوں گا، وہاں احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد جب جانے لگا تو ذوالحلیفہ سے اس نے السرنو احرام باندھ لیا، تو اس پر کتنے دم واجب ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کو مدینہ منورہ میں احرام کھولنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ کپڑے احرام کے پہنے رہتا اور پابندیاں جاری رکھتا، لیکن اس نے کپڑے پہن لیے اور کئی دن تک پہنے رہا، لہذا ایک تو اس احرام کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو گیا۔ پھر جب وہ جا رہا تھا مکہ معظمہ تو ذوالحلیفہ سے نیا احرام نہیں باندھنا تھا، کیونکہ پہلا احرام اس کا ختم نہیں ہوا، لہذا اس پر دوسرا دم لازم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا احرام جو ہے اسے ترک کرنا پڑے گا، اور ایک عمرہ بھی اس پر لازم ہوگا اور 2 دم واجب ہوں گے، ایک دم تو کپڑے پہننے کی وجہ سے اور ایک دم جمع احرام کی وجہ سے۔ مسئلہ پوچھ کر کے آدمی کو کام کرنا چاہیے، از خود نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ 6 لوگوں نے ایک باغ لے کر شرکت میں کام شروع کیا، کام اچھا چل رہا تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ 6 کے 6 لوگ کیا اس میں مشغول ہوں، تو 3 لوگوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بقیہ جو 3 ہو وہ دیکھتے رہو اور ہمیں ہر سال 50,000 ہزار روپے دیتے رہنا۔ تو اس طرح معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شرکت کا یہ معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں طے کر دیا گیا کہ اتنے پیسے دینے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اتنا وہی نہ، اس کے اندر نفع ہی نہ ہو، اس لیے یہ معاملہ اس طرح درست نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں ایک ہندوستانی شہری ہوں، میرے پاس پرانے نوٹ، کرنسی یا سکے ہیں پرانے زمانے کے، جو اس وقت رائج الوقت نہیں ہیں، اور یہ کرنسی کے نوٹ اچھے دام میں بک رہے ہیں۔ پرانا 1 روپے کا نوٹ 5 لاکھ روپے میں، اور پرانے 5 روپے کا نوٹ 7-8 لاکھ روپے میں سیل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح پرانے سکوں کو اتنے بڑی رقم کے بدلے میں خریدنا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جن نوٹوں کا چلن بند ہو گیا یا سکوں کا چلن بند ہو گیا، اب وہ سامان کے حکم میں ہو جاتے ہیں، لہذا آپسی رضامندی سے جو بھی قیمت اس کی مقرر ہو، خرید و فروخت درست ہے، وہ اب کرنسی کے حکم میں نہیں رہے۔ سوال ہے کہ ایک مسجد کے پاس 20-25 لاکھ روپے کا فنڈ ہے اور ہر ماہ مسجد کو 20,000 روپے کی آمدنی ہوتی ہے، جس سے مسجد کے ضروری اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ فنڈ کسی دوسری مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کا جو فنڈ ہے وہ حتی الامکان اسی مسجد میں خرچ کیا جائے گا جس کا وہ فنڈ ہے، دوسری مسجد میں نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی شکل بالفرض پیش آ جائے کہ یہ فنڈ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر مسئلہ باقاعدہ دارالفتہ میں پوچھ کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ سوال ہے کہ شہر مراد آباد میں ایکتا وہار رامپور روڈ پر ایک مسجد ہے جو ایک صاحب نے ذاتی طور پر بنائی ہے، سارے انتظامات وہ خود ہی سنبھالتے ہیں، اپنے والد کے نام پر انہوں نے وہ مسجد بنائی،
اور مسجد کو باقاعدہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ بھی نہیں کیا ہے۔ اب علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کی باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے اور مسجد میں باہر کا چندہ بھی لیا جائے، لیکن جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ نہیں چاہتے، بلکہ خود ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جب وہ مسجد شریف بنا دی گئی تو از خود وقف ہو گئی، چاہے اسے رجسٹرڈ کرایا جائے وقف بورڈ میں یا نہ کرایا جائے، اور رہ گیا اس کے انتظام کا معاملہ تو جو واقف ہیں یا بنانے والے ہیں ان کو پورا اختیار ہے، چاہے وہ خود چلائیں یا کمیٹی بنائیں، ضروری نہیں ہے ان پر کہ وہ کمیٹی کی والی بات تسلیم کریں، ان کو اختیار ہے جیسا چاہیں کریں۔ سوال ہے، ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی تدفین کل آئندہ ہوگی، کیونکہ ایک بیٹے سعودی عرب سے آ رہے ہیں، تو غسل ابھی دے دینا چاہیے یا کل ہی دے دیں، زیادہ صحیح کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی غسل دے کر ٹھنڈی جگہ میں رکھ دیں تاکہ بدن خراب نہ ہو۔ جتنی جلدی غسل دیں گے پاکی حاصل ہو جائے گی، ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ پوسٹ مارٹم پر پیسے لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اولاً تو پوسٹ مارٹم کرانا نہیں چاہیے، اور اگر کسی قانونی یا سرکاری ضرورت کی وجہ سے کرایا جا رہا ہے تو اس کی اجرت کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ جو ڈاکٹر یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے عمل کی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن دلی ناگواری ہونی چاہیے اس عمل پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔